لاہور کے ایک رئیس علاقے میں تقریباً 6 فٹ کا ایک خربرو مرد سیاہ رنگ کی گاڑی سے نیچے اترتے ایک عالیشان سے بنے سفید رنگ کے محل نما بنگلے میں اپنے مالک کے محل میں داخل ہوا تھا۔ اس محل کا صرف رنگ ہی سفید تھا، باقی اس محل میں رہنے والے لوگوں کے دل بھی سیاہ تھے اور کارنامے بھی۔ اس سفید محل میں ایسا کوئی سیاہ کارنامہ نہ تھا جو انجام نہ دیا جاتا ہو۔ ماتھے، بازو اور ہونٹ پہ تازہ زخم کے نشانات تھے جن سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، جیسے وہ ابھی ابھی کسی سے بری طرح جھگڑ کر آ رہا ہو۔ جسم پر ایک ہاف بازوؤں والی سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ جینس موجود تھی جس میں سے اس کے کثرتی بازو اور بے انتہا خوبصورت جسم، بازو اور گردن اور پھولی ہوئی نیلی اور سبز رگوں کا جال واضح تھا۔ رنگت بے حد صاف تھی، گردن تک آتے لمبے بال پیچھے سے پونیے مکید تھے اور کچھ بال بکھر کر ماتھے اور آنکھوں کے اطراف میں گر رہے تھے۔ ہلکی بڑھی ہوئی شیو تھی۔ بے شک وہ ایک بہت سحر انگیز شخصیت رکھنے والا نوجوان تھا۔ چہرہ اور جسم ایک خبرو نوجوان والا تھا۔ ہونٹوں میں سگار دبائے وہ دھواں چھوڑتے اپنے مالک کے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ چہرے پر پتھر جیسے تاثرات تھے اور سیاہ آنکھیں خالی سی محسوس ہوتی تھیں جن میں صرف غصہ چھلک آتا تھا کبھی کبھار، لیکن کمرے سے کچھ فاصلے پر ہی اس کے قدم تھم گئے تھے۔ آنکھوں سے ناگواری چھلکی تھی، بھویں ناگواری سے سکڑ گئی تھیں، اندر سے کسی لڑکی کے رونے جیسی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور کسی مرد کے بکنے کی۔ ثقلین ابراہیم نے ناگواری سے اپنے کان کو انگلی سے مسلا تھا۔ چہرے پر سخت قسم کے ناگوار تاثرات آئے تھے۔ لڑکیاں پیسے کی لالچ میں خود کو کسی شے کی طرح فروخت کر امیروں کے بستر پر آتی تھیں، بے لباس ہوتیں، خود کو بے مول کرتیں، اپنی عزت نفس تک کے پرخچے اڑا دیتیں، صرف ذرا سے پیسے کے لیے، اور چند جنگلی بھیڑیے ان پیسوں کے بدلے انہیں انسان تک نہ سمجھتے، اور جب تکلیف ملنا شروع ہوتی تو رونا چیخنا شروع کر دیتیں۔ ثقلین ابراہیم کو شدید قسم کی سخت نفرت تھی، اس قسم کی لڑکیوں سے بھی اور ان سے بڑھ کر ان جنگلی بھیڑیوں سے بھی۔ ان کی طرف دیکھنا تو وہ دور، ان کے سائے سے بھی سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ جس مجبوری کے تحت یہاں تھا وہ صرف وہی جانتا تھا۔ سگار فرش پر پھینکتے اس نے بوٹ کے نیچے رگڑا تھا۔ یہ تو روز کا تھا، ہر بار اس کے مالک کے بستر پر نئی لڑکی ہوتی اور وہ اسے تب تک استعمال کرتا جب تک اس کا دل نہ بھر جاتا۔ اس کے بعد وہ اسے نکال پھینکتا اور دوسری لڑکی ہوتی۔ وہ انسان کم وحشی درندہ زیادہ تھا، اس کے قریب عورت ساز صرف ایک ضرورت کا سامان تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ عورتوں کی جسم فروشی اور منشیات کے کاروبار میں ملوث تھا، اور اس میں اس کا سب سے بڑا سہارا اس کا مضبوط بازو ثقلین ابراہیم تھا جسے اس درندہ نما شخص نے اس کے لڑکپن سے پالا تھا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اسے اپنے جیسا نہ بنا سکا تھا۔ لیکن اس پر اپنے کام کا بوجھ ضرور لاد چکا تھا جس کے سہارے یہ کاروبار پروان چڑھ رہا تھا۔ ثقلین ابراہیم نے ناگواری سے اس کے کمرے کے دروازے پر نظر ڈالی تھی۔ اندر سے آنے والی بتا رہی تھی کہ کوئی ہمیشہ کی طرح ایک میچور عمر کی عورت نہیں بلکہ کیسی نئی اور کم عمر معصوم لڑکی کی ہے۔ اس کی چیخوں میں ہمیشہ کی طرح سرور کا نہیں بلکہ واقعی تکلیف کا عنصر جھلکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ بھی پیسوں کے عوض ہی یہاں تک آئی ہوگی۔ وہ ہر لڑکی کو پیسوں کے بدلے ہی خریدا کرتا تھا اور لڑکیاں بھی پیسوں کی لالچ میں ہی یہاں تک آیا کرتی تھیں۔ وہ ناگواری سے سر جھٹکتے واپس کا راستہ پکڑ چکا تھا، مزید یہاں رک کر اسے اپنے کانوں سے خون کی آبشار رواں نہیں کرنی تھی۔ اسے اس قسم کے کاموں سے بھی سخت نفرت تھی۔ وہ بھی قتل و غارت کے معاملے میں درندہ ضرور تھا لیکن عورتوں کے معاملے میں نہیں تھا۔ جو عورتیں واقعی عزت کے قابل ہوتی وہ ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس کے نزدیک عورت ضرورت کا سامان نہیں تھی اور نہ ہی اسے اس قسم کے حرام کاموں میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ اپنے باس کے ایک کلب میں آ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے اس کا دوست بھی آ بیٹھا تھا۔ ثقلین ابراہیم نے اپنے سامنے رکھی بوتل سے گلاس میں پانی بھرا تھا۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ شہزاد سے سگار لیتے اس نے سلگایا تھا اور گہرے کش لیتے اور منگوائی گئی چائے کو بھی حلق میں اتارنے لگا تھا، جبکہ اس کا دوست شہزاد کاٹن پر دوائی لگائے اس کے ماتھے اور جسم پر آئے زخم صاف کر رہا تھا۔ تم باس کو انفارم کر آئے ہو کل کے بارے میں؟ شہزاد نے ثقلین ابراہیم سے سوال کیا تھا جس پر ایک بار پھر ثقلین ابراہیم کے چہرے پر ناگوار تاثرات آئے تھے۔ نہیں، وہ اپنے اندر کی آگ نکالنے میں مصروف ہے۔ اس نے اگر اس وقت مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا جو کام کرتا۔ وہ اپنے اسی اصلی بدمعاشی والی زبان میں بولا تھا اور سامنے والے شخص اس کے لفظوں پر دل کھول کر ہنسا تھا۔ ثقلین ابراہیم کسی کی عزت نہیں کرتا تھا اور نہ کبھی کرے گا، یہ تو طے تھا۔ 50 کے قریب ہے، اتنی عمر چڑھ گئی ہے، لیکن مجال ہے جو اس کے کرتوت سدھرنے کا نام لے لیں۔ تمہیں پتہ ہے آج ہی اس نے ایک نئی لڑکی کو خریدا ہے، کافی خوبصورت ہے اور کم عمر بھی، شکل سے اتنی معصوم و پیاری ہے کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔
وہ اس لڑکی کا چہرہ یاد کرتے اپنے ہی دھن میں بول رہا تھا، جبکہ ثقلین ابراہیم ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا اور پھر سر جھٹک گیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، پیسے کی بیس پر کھیلتا ہے یہ۔ اس نے کچھ بے حد نازیبا گالیاں نکالی تھیں اسے، اور لڑکیاں بھی پیسے دیکھ کر ملتی ہیں۔ اس پر پتہ نہیں انہیں اپنی عزت کیوں نہیں پیاری ہوتی۔ پیسہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، عیاشی زیادہ پیاری ہوتی ہے انہیں۔ غصے اور ناگواری سے دانت پیسے تھے اس نے۔ وہ پھر سے انہی چیخوں کو یاد کرتے لہجے میں غیر آرام دہ عنصر لیے بولا تھا، پتہ نہیں کیوں آج جب سے وہ یہاں آیا تھا اس کے ذہن سے وہ نسوانی باریک تکلیف میں ڈوبی چیخیں نہیں جا رہی تھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی پیسے پر مرے۔ یہ امیر کچھ لڑکیوں کو اپنے پیسے کی بیس پر ان کی مجبوری دیکھ کر بھی خرید لیتے ہیں، اور یہ ان کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ایک بار مجبوری میں پھنسی لڑکی پھر کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر وہ اسی ماحول کی عادی ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو ایک جیسا سمجھ کر جج نہیں کر سکتے۔ تم تو جانتے ہو، پیسہ اس دنیا میں سب کچھ کروا سکتا ہے۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، اور ثقلین ابراہیم نے نفی میں سر جھٹکا تھا۔ مجبوری کچھ نہیں ہوتی۔ اگر عزت پیاری ہو تو ایک عزت دار شریف گھرانے کی لڑکی مرنا پسند کرتی ہے، لیکن مجبوری اور پیسے کی عوض بکنا نہیں۔ ہر کوئی پیسے کو دیکھ کر پگھل جاتا ہے۔ وہ تعصب سے سر جھٹکتے پانی کا پورا گلاس حلق میں انڈیل گیا تھا، اور اس کے ساتھی نے سر اس بات میں ہلایا تھا جیسے اس کی بات سے متفق ہو۔ اس کے تمام زخموں سے خون صاف کرتے اور مرہم لگانے کے بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، اور اب وہ دونوں کل کے کسی کام پر بات کرنے لگے تھے۔ صبح کے وقت وہ لان میں اپنے باس سہیل باقر کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ احترام تو وہ کسی کا یہاں نہیں کرتا تھا، بس کھڑے ہونا مجبوری سی تھی، اور ساتھ ہی شہزاد بھی موجود تھا، اور سہیل باقر کے مزید کچھ لوگ بھی موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا جیسے کہ بہت ہی عزت کرتا ہو اس شخص کی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل یہی شخص اپنے مالک کو ایک لائن میں 70 گالیوں سے نواز رہا تھا۔ کچھ ہی وقت بعد پیچھے ایک آسمانی نیلے رنگ کے کپڑوں میں ایک لمبے سے بالوں والی لڑکی نظریں جھکائے آ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر سے ہی 19-20 برس کی معلوم ہوتی تھی۔ پیروں تک آتی لانگ فراک، پیروں میں عام سے چپل اور سر پر نیلے رنگ کا دوپٹہ لیے وہ بے حد خوبصورت نظر آتی تھی۔ ثقلین ابراہیم کے ساتھ کھڑے شہزاد کی نظر اس پر پڑی تھی۔ باقی وہاں موجود مرد کے نام پر جانور نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ کچھ کی نظروں میں خباثت تھی تو کچھ کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے حقارت، کیونکہ سب ہی جانتے تھے وہ کون ہے اور یہاں کیوں موجود ہے۔ جبکہ سب کی خباثت بھری نظریں اپنے اوپر محسوس کرتے وہ زمین میں گڑنے والی ہوئی تھی۔ اتنی حد تک اسے زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ثقلین ابراہیم کی نظریں زمین پر ہی تھیں، جیسے پتہ نہیں وہ وہاں کیا ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کے ساتھ کھڑے شہزاد نے ثقلین ابراہیم کو کونی مار کر اس کی توجہ اس لڑکی کی طرف مبذول کروانی چاہیے تھی۔ وہ اسے وہ لڑکی دکھانا چاہتا تھا جو کل سے اس کے ذہن پر سوار تھی۔ ایسی لڑکی آج تک اس نے یہاں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے سیاہ دنیا کی لگتی ہی نہیں تھی، اور ثقلین نے اس کی اس حرکت پر جبڑے بھینچے پہلے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر اس کی نظروں کا تعاقب سمجھتے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا، اور وہ پلکیں نہیں جھپک سکا تھا۔ اس کے آس پاس کون کیا کر رہا ہے وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اب نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ کم عمر اور بے حد حسین لڑکی، مرجھایا چہرہ، گالوں پر انگلیوں کی چھاپ اور ہونٹ زخمی، کل رات اس پر ہوئے ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ چہرے پر معصومیت ہی معصومیت تھی۔ ثقلین ایک پل کو ڈھٹکا تھا۔ وہ کتنے عرصے سے اس شخص کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ شکل دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کون کس طرح کے کام میں ملوث ہے۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اسے نہیں لگا تھا کہ یہ بھی ایک طوائف اور جسم فروش ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا حلیہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی جیسا تھا، سر دوپٹے سے ڈھکا ہوا۔ اس حلیے میں تو آج تک اس جگہ کوئی لڑکی نظر نہیں آئی تھی اسے، لیکن پھر کسی سوچ کے تحت اس نے سر جھٹکا تھا۔ معصوم چہروں کے پیچھے ہی اکثر ایسے لوگ نکلتے تھے۔ وہ واپس نظریں جھکا گیا تھا۔ یہ اپنی زبان کب بند کرے گا؟ وہ بے حد دھیمی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ یہاں کھڑے ہوتے اب اسے غصہ علیحدہ آنے لگا تھا، اور سامنے کھڑے شخص کی بکواس اس کے کانوں کو انتہائی ناگوار گزر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، اور یاد رہے کل تک کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ سہیل باقر ثقلین ابراہیم کو دیکھتے آخری بار بولا تھا۔ اس کی مکمل بات سنتے وہ جانے لگا تھا جب دوبارہ اسی کی آواز پر وہ رکا تھا۔ تم جا رہے ہو تو اس لڑکی کو بھی لیتے جاؤ، اسے اس کے گھر چھوڑ دینا، اور ہاں، روز شام کو اسے یہاں لانے کی
ذمہ داری بھی تمہاری ہے، خناس بھرے لہجے میں کہتے وہ اس لڑکی کی طرف مڑا تھا۔ وہ ایک بار پھر ثقلین ابراہیم کے ذمے اس کا ایک انتہائی ناپسندیدہ کام بھی لگا چکا تھا۔ ثقلین کے چہرے پر ناگواریت ابھری تھی اور ساتھ میں شدید غصہ بھی، لیکن وہ اس کے لیے کام کرتا تھا، انکار کرنا بھی مشکل تھا۔ تم اب میری خریدی ہوئی ہو، تو جب تک میرا تم سے دل نہیں بھر جاتا سوچ کر بھی کہیں اور منہ نہ مارنا۔ ویسے ہو تو بہت نازک کلی تم۔ اس کے ہونٹوں پر اس کا چہرہ دیکھتے ایک ناگوار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم نے کل رات حزین بنا دی میری، سوچا تھا 2 4 بار میں ہی دل بھر جائے گا تم سے، اب لگتا نہیں تم سے اتنی جلدی دل بھرے گا۔ اس کے لہجے میں موجود خباثت اور گند سے اسے اپنا آپ ہی گند کا ڈھیر محسوس ہوا تھا، لیکن وہ پتھر بنی کھڑی رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچ کر اوپر کرتے، دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر پھیرتے وہ خباثت بھرے لہجے میں بولا تھا، اور اتنے لوگوں کے سامنے اپنی اتنی تذلیل پر اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی، جسے وہ پیچھے دھکیل گئی تھی۔ جس کام میں، جس سیاہ دنیا میں وہ قدم رکھ گئی تھی وہاں ضلالت ہی ضلالت تھی، تو پھر رونا کیسا؟ اسے اب پتھر دل ہی بننا تھا۔ ثقلین ابراہیم ان دونوں کو آنکھوں میں سختی اور ناگواریت لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بیٹی کی عمر سے بھی چھوٹی تھی، اسے دونوں سے ہی سخت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ سوچتے کہ نہ اسے بوڑھے کو لحاظ تھا اور نہ اس لڑکی کو جو رات اس کے کمرے میں گزار آئی تھی، اور اب صرف پیسے کے لیے اپنی اتنی تذلیل بھی برداشت تھی اسے، اور وہ بدلحاظ بوڑھا بھی ایسے غلیظ لفظ اس لڑکی کے لیے بھرے مجمع میں بول رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا تھا اور وہ لڑکھڑائی تھی، پھر خود کو سنبھالا تھا۔ ثقلین ابراہیم باہر تنفس سے سر جھٹکتے چل پڑا تھا، اور وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، اس قدر کمزوری تھی کہ چلنا بھی انتہائی دشوار تھا، لیکن اسے ہمت کرنی تھی اب۔ وہ باہر گاڑی کی طرف آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی، آس پاس ننگ نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ یہ جگہ بالکل نئی تھی، جو اس نے کبھی نہیں دیکھ رکھی تھی۔ رات بھی یہاں آتے وقت اسے راستے کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، ذہن ایک الگ خوف میں اٹکا تھا اس وقت۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر ثقلین ابراہیم نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا اور ابھی خاموشی سے کھڑی تھی، اور اسے اپنی گاڑی میں لے جانے پر اسے بے حد نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ پیچھے بیٹھ جاؤ اب، تم لوگ تو رات میں کام کرتے ہو، ہمیں دن میں کرنا ہوتا ہے، وہ اونچی آواز سے بولا تھا، اور وہ ڈر سے چونک گئی تھی۔ ثقلین ابراہیم کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے تھے، اتنی نفیس بن رہی تھی جہاں رات گزار آئی تھی اس کے بعد بھی، اور وہ ایسی لڑکیوں کو اپنے ساتھ بٹھانا ہرگز گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے لہجے کی کاٹ محسوس کرتے وہ بے حد شرمندہ سی ہوئی تھی، ایک جھکی ہوئی گردن مزید جھک گئی تھی۔ وہ راستہ نہیں جانتی تھی، وہ تو کبھی اپنے علاقے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، اور نہ وہ خود ہی جاتی تھی یہاں سے۔ گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے نہیں کھلا تھا۔ اس نے کبھی ان گاڑیوں میں سفر نہیں کیا تھا۔ کل رات بھی جو گاڑی اسے لینے آئی تھی اس کے ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا اس کے لیے۔ ثقلین ابراہیم کو اب طیش آنے لگا تھا، اسے بے حد کوفت محسوس ہوئی تھی اس لڑکی سے۔ اگر وہ باقیوں جیسی عام سی عورت ہوتی جیسی وہ یہاں دیکھتا آ رہا تھا، تو شاید وہ اتنا بیزار اور خوف زدہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ الگ تھی، اور اوپر سے وہ بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ اسے مزید جھنجھٹ میں ڈال رہا تھا۔ ایسا کیا تھا، کیوں تھا، وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ آخر تنگ آتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر آیا تھا، گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ بے حد زور سے اس نے دروازہ مارتے بند کیا تھا کہ دھاڑک کی آواز سے وہ لرز گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس نے تیزی سے آگے کی طرف گاڑی بڑھائی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر خاموش سی کھڑکی کے ساتھ لگی بیٹھی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، ذہن کہیں اور تھا۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی لیکن پھر بھی کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ثقلین ابراہیم سے ایک بار بھی مخاطب نہیں ہوئی تھی اور نہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں میں تکلیف تھی لیکن چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیو کرتے ہوئے سامنے لگے شیشے میں اسے کئی بار دیکھ چکا تھا کہ شاید وہ اب اپنا پتہ بتائے گی، لیکن وہ کھوئی ہوئی لگتی تھی، پلکیں تک ساکت تھیں۔ سرخ سوجی ہوئی گہری براؤن غزالی آنکھیں اس کے پورے رات رونے اور تکلیف میں رہنے کا پتہ دے رہی تھی، لیکن وہ خشک تھیں، اب آنسو نہیں تھے اس میں۔ کس طرح سے وہ کھڑی کھڑکی کے ساتھ لگی ایک کونے میں اکٹھے ہوئے بیٹھی تھی، صاف ظاہر تھا وہ عادی نہیں تھی ان سب کی، غیر آرام دہ یا پھر شدید گھبرائی ہوئی۔ ثقلین نے اب تک اس کی آواز نہیں سنی تھی، ذہن میں اب تک اس کی وہی رات کی رونے کی آوازیں تھیں۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ یا پھر کہیں بھی سڑک پر چھوڑ دوں؟ وہ لہجے میں سختی لیے بولا تھا، اور رہن زارہ اس کی آواز پر چونکی تھی اور آس پاس دیکھا تھا۔ وہ اس جگہ سے کافی دور نکل آئے تھے، لیکن یہ راستہ اس کے گھر کے پاس کا ہی معلوم ہوتا تھا۔
یہاں سے سامنے کچھ فاصلے پر ایک پرانا ہوٹل ہے، آپ مجھے وہیں اتار دیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی، شام میں بھی میں یہیں ہوں گی۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے لہجے کو سخت اور مضبوط رکھتے ہوئے بولی تھی، اور ثقلین ابراہیم اس پر ایک نظر ڈال کر واپس ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جس قسم کی لڑکی تھی، اس پر اتنا ایٹیٹیوڈ اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس نے گاڑی روکی تھی، دروازہ کھولنے میں اسے ایک بار پھر دشواری ہوئی تھی، جسے ثقلین ابراہیم کھول کر واپس مڑ گیا تھا، اور وہ اترتے خاموشی سے ہوٹل کے ساتھ والی سڑک کی طرف چل پڑی تھی۔ کچھ سڑک پار کرتے اندر کی طرف ایک چھوٹا سا مڈل کلاس یا بے حد غریب لوگوں کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ وہ اس طرف کیوں جا رہی تھی، وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ جس طرح کا وہ کام کرتی تھی، اس طرح کی لڑکیاں تو بہت پیسہ کماتی تھیں اور کسی شاہانہ گھروں میں رہتی تھیں، اور جتنی خوبصورت اور کم عمر کی تھی، یقیناً نوٹ چھاپتی ہوگی۔ ابھی نئی لڑکی تھی، یہی سوچ کر وہ اسے جھٹکتے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ابھی بہت سے کام تھے جو اسے کرنے تھے، مشین کی طرح سارا دن کام کرنا ہی اس کا مقدر تھا۔ وہ کمزور قدموں کے ساتھ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ چھوٹے سے صحن میں رکھی چھوٹی سی بے حد خستہ حالت چارپائی پر اس کا کمزور عمر رسیدہ باپ بیٹھا تھا، جس کا پورا بازو اور کندھا سفید پٹیوں میں جکڑا تھا، اور پاؤں بھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھا، اپنی بیٹی کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ اسی کے انتظار میں تھا، لیکن وہ نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھ سکا تھا، یا پھر شاید ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی بے بسی اور لاچارگی پر حد سے زیادہ ندامت محسوس ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کی تکلیف پر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ جانتے تھے آج وہ زندہ نہیں، ایک لاش کے طور پر اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ نہ حورین زہرا نے نظریں اٹھاتے کہیں دیکھا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی، شدید تکلیف۔ وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ذہن معاف سا تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گھر میں موجود واحد کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ بہت سے آنسو تھے جو اس نے بہانے تھے۔ اس کی چھوٹی بہن وہ جانتی تھی کہ کچن میں ہوگی، اور وہ اس کا سامنا کرنے کے لائق نہیں تھی ابھی۔ واش روم میں داخل ہوتے اس نے دوپٹہ اتار پھینکا تھا۔ جسم پر سانپ رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے پانی کی اشد ضرورت تھی انہیں مٹانے کے لیے۔ پانی کا شاور کھولتے وہ نیچے خاموش سی گھٹنوں کو اکٹھا کیے بیٹھ گئی تھی۔ چہرہ ایک طرف ڈھلکاتے اس نے گھٹنوں پر رکھ دیا تھا۔ آخر ضبط کی انتہا پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جسم پر پڑتا پانی بھی اس سانپ کے جیسے رینگنے والے لمس کو مٹا نہیں سکا تھا۔ کئی زخم تھے اس کے جسم پر جو پانی پڑنے کے باعث جل اٹھے تھے۔ جسم پورا شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ غصے میں جسم کو مزید نوچتے اس نے اس لمس کو مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن سب بیکار تھا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپاتے بچوں کی طرح سسکتے روتی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد خود کو اذیت کی انتہا پر پہنچاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ غسل کرتے اس نے وضو کیا تھا، اور ایک سفید رنگ کا سوٹ پہنتے سفید رنگ کا دوپٹہ ہی اس نے نماز کی صورت میں لپیٹا تھا، اور کمرے میں جائے نماز بچھاتے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ کافی دیر وہ اس جائے نماز پر خالص ذہن کے عالم میں کھڑی رہی تھی۔ تکلیف اس قدر شدید تھی کہ وہ یہ بھی بھول چکی تھی نماز شروع کیسے کی جاتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس کی فجر قضا ہوئی تھی۔ خود کو وہ اس قدر غلیظ سمجھ رہی تھی کہ اب اسے اپنا آپ اس جائے نماز پر کھڑے ہونا بھی قابل قبول نہیں لگا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے گئی تھی، اور فرش پر گھٹنوں کے بل گر سی گئی تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکی تھی۔ وہ کوئی ایک آیت یا ایک سورت بھی وہ مکمل ذہن میں نہیں لا پا رہی تھی۔ ایک لفظ پڑھتے اگلا بھول جاتا۔ اسے اپنے آپ سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوا تھا شاید وہ اس قدر گند کا ڈھیر ہو چکی ہے کہ اب اوپر والا بھی اسے اپنے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے لاچار بے بس ہوتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ دل پر بے حد بوجھ لگتا تھا تکلیف سے پھٹ جائے گا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ایک لفظ بھی حلق سے نہیں نکل سکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ کئی شکوے شکایات تھے جو اوپر والے سے کرنے تھے، کتنی تکلیفیں تھیں جو اوپر والے کو بتانی تھیں، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کتنی دعائیں کی تھیں، کتنی منتیں کی تھی اس نے اوپر والے سے، جو تمام رد ہوئی تھیں۔ اس طرح دنیا سے اسے بچانے کے لیے وہ کتنا روئی تھی، تڑپی تھی اوپر والے کے سامنے، لیکن سب رد کیا گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج اس نے نہ نماز پڑھی تھی، اور نہ قرآن، اور نہ ہی کوئی دعا مانگی تھی، اور شاید وہ دوبارہ کبھی اب اس طرف رجوع کرنے والی بھی نہیں تھی۔ بہت بری طرح اس کا یقین اٹھا تھا، اور نہ وہ اب خود کو اس قابل سمجھتی تھی کہ وہ اس کے حضور کھڑے ہو سکے یا اس سے کوئی دعا مانگ سکے۔
سر پر دوپٹے کو ٹھیک کرتے اس نے شیشے میں اپنی حالت دیکھی تھی، آنکھوں کو صاف کیا تھا، بال سمیٹ کر باندھے تھے۔ ایک رات میں ہی اس کی حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ دونوں گالوں پر اب تک انگلیوں کے نشانات چھپے تھے، ہونٹوں کے کنارے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے انگلی سے اپنے ہونٹ کے کنارے کو چھوا تھا، اسے پتھر بننا تھا، اب صرف پتھر، ہر احساس اور جذبے سے خالی۔ ابھی شروعات تھی، ظاہر ہے تکلیف تو ہونی تھی، لیکن وقت کے ساتھ وہ ہر احساسات سے خالی ہو جائے گی، وہ ٹھان چکی تھی۔ دراز سے ایک ماسک اٹھاتے اس نے اپنا چہرہ چھپایا تھا، سر پر دوپٹہ درست کیا تھا اور کاندھوں پر بیگ ڈالے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک نوکری وہ دن میں بھی کرتی تھی، اسے اب وہاں بھی جانا تھا۔ جسم نڈھال تھا لیکن اسے یہ کرنا تھا، اب اسے انسان نہیں کوئی بے جان مشین بننا تھا۔ کوئی اور اس پر ترس کھاتا، اس سے پہلے ہی وہ خود پر ترس کھانا چھوڑ چکی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے وہ دروازہ پار کر گئی تھی اور مریم نے اسے کچن سے جاتا دیکھا تھا۔ اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی اپنی آپی کو آواز دے کر وہ ناشتے کے لیے روک لے، کسی میں ہمت نہ تھی اس سے نظریں ملانے کی یا اس کے سامنے جانے کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اس کے دل سے بس ایک ہی دعا نکلی تھی، انسان کسی کو اتنا بے بس اور لاچار نہ کرے۔ رات میں ثقلین ابراہیم اپنا کام ختم کر کے دوبارہ اسی جگہ موجود تھا جہاں حورین زہرا نے اسے آنے کا کہا تھا۔ یہاں سے حورین زہرا کے گھر تک کا فاصلہ اچھا خاصا تھا جو اسے پیدل چل کر جانا پڑتا تھا، طویل 15 منٹ سے طویل کا، لیکن وہ محلے میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی بدنامی نہیں چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کے گھر والے اس بدنامی کو برداشت کریں۔ حورین پہلے سے انتظار میں کھڑی تھی، ثقلین ابراہیم نے اندر بیٹھے ہی اس کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا اور وہ بھی خاموشی سے آ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ نظریں باہر تھیں، مجال ہے اس لڑکی نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا ہو۔ ثقلین ابراہیم نے سامنے کا شیشہ سیٹ کرتے شیشے میں اسے دیکھا تھا، سوجی سرخ آنکھیں، بےحد تھکن زدہ چہرہ، عام سا حلیہ، کپڑے وہ پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھے، کچھ پرانے سے بھی لگتے تھے۔ سر پر دوپٹہ اچھے طریقے سے لے رکھا تھا، ایسا لگتا تھا وہ ابھی ابھی کہیں کام سے فارغ ہو کر آ رہی تھی اور بےحد تھکی ہوئی تھی۔ البتہ جس قدر انگلیوں کی چھاپ اس نے صبح اس کے گالوں پر دیکھی تھی وہ اب مٹ چکی تھی۔ جس قسم کی وہ لڑکی تھی وہ ایسی لڑکیوں پر ایک نظر ڈالنے کی غلطی نہیں کیا کرتا تھا، لیکن یہ لڑکی، اس کی خاموشی، اس کا حلیہ اور چہرے پر یہ کم عمری کی معصومیت اسے بار بار دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے باس کے لیے پہلے بھی عورتوں کو چھوڑنے اور لانے کا کام کرتا تھا، لیکن زیادہ تر عورتیں اس کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر اس سے بھی فلرٹ کرتیں، اسے بھی رات گزارنے کی آفر کرتیں، چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ملبوس ہوتیں کہ جسم ڈھکنا مشکل ہوتا، ادائیں دکھا کر وہ خود اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتی، وہ انہیں نظر انداز کرتا اور وہ جان بوجھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن یہ لڑکی، اس نے تو اب تک اس پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، اتنی خاموش اور بالکل مختلف، وہ ان عورتوں میں سے تو بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ تو کیا وہ یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہی تھی؟ کیا کوئی اسے مجبور کر رہا تھا؟ یہی سوال بار بار صبح سے اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سفید محل کے اندر داخل ہوتے ثقلین ابراہیم کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے اپنے باس پر گئی تھی، جو اپنے سیاہ کتے کو ساتھ بٹھائے اس کی پوچھ سلا رہا تھا۔ اسے نفرت تھی ان کتوں سے، اور اس کتے سے بھی جو صوفے پر بیٹھا، اس کتے سے بھی جو بڑے کتے کے پیروں میں بیٹھا اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ ثقلین ابراہیم کے پیچھے ہی حورین زہرا بھی داخل ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھے اس وحشی کو دیکھتے کل رات کو یاد کرتے اس کے چہرے پر خوف اور تکلیف ابھری تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا، اسے آج رات بھی کئی تکلیفیں برداشت کرنی تھی جس کے لیے اس نے خود کو تیار کیا تھا۔ دل چاہا تھا خود کو ختم کر دے یا پھر کہیں ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی نہ ہو، لیکن اس کی زندگی سے کئی زندگیاں جڑی تھیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہ سب بھی برداشت کے باہر تھا، وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سہیل باقر نے نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا تھا، پہلی بار اتنی کم عمر خوبصورت لڑکی اس کے بستر کی زینت بنی تھی، وہ تو اب تک اس کے نشے میں چور تھا۔ اسے بے صبری سے انتظار تھا اس لڑکی کے یہاں آنے کا، ہونٹوں پر فاتحہ کی مسکراہٹ تھی، ایک عرصے سے یہ لڑکی اس کی نظروں میں تھی اور آخر اب اس کے بستر کی زینت تھی۔ نظروں میں غلاظت لیے وہ حورین زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ تم ادھر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ طوائف زادیاں اپنے خریداروں کے پیروں میں بیٹھی اچھی لگتی ہیں، لیکن تم فی الحال یہاں آؤ، انتہائی برے لہجے میں اسے کہتے اس نے کتے کو چھوڑ کر اسی ہاتھ سے اسے اپنے بالکل برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، اور حورین زہرا نے دل پر پتھر رکھتے
اپنے خوف کو قابو کرتے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، آنکھوں میں نمی آنے کو روکا تھا، ایک بار پھر خود کو پتھر بنانے کی کوشش کی تھی۔ اپنے شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچا تھا، اس کے وہاں بیٹھنے سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ کھینچتا اپنے بے حد قریب کر چکا تھا اور سختی سے اسے جکڑا تھا۔ وہ اس عمل پر پوری کانپ گئی تھی، چہرے پر حد سے زیادہ خوف آیا تھا۔ حورین زہرا نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھیں، اسے گھن آئی تھی اس کے لمس سے، جبکہ ثقلین ابراہیم کی نظریں بھی اس پر ہی تھیں۔ اس شخص کے چھونے پر ثقلین ابراہیم نے اس کے چہرے پر کراہیت اور تکلیف ابھرتے دیکھی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا ابھی اسی وقت اس لڑکی کو کھینچ کر اس کی پہنچ سے دور کر دے، لیکن وہ لڑکی اپنی مرضی سے تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے۔ اس کا دل کچھ عجیب سا ہی ہوا تھا۔ سہیل باقر نے اس لڑکی سے توجہ ہٹاتے ثقلین ابراہیم کی طرف موڑی تھی تاکہ اسے جلد سے جلد یہاں سے بھیج کر وہ اس لڑکی کے ساتھ جو چاہتا تھا وہ کر سکے۔ تمہاری آج رات بھی باکسنگ کلب میں فائٹ ہے؟ اس نے ثقلین سے سوال کیا تھا اور اس نے سر جھکاتے اس بات میں ہلایا تھا۔ ایک بھی میچ ہارنے نہیں چاہیے تم، ورنہ ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا ہے تم جانتے ہو۔ وہ انتہائی سخت اور بے رحمانہ لہجے میں بولا تھا اور ثقلین ابراہیم نے ایک بار پھر سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ سہیل باقر ایک انتہائی لالچی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ثقلین ابراہیم کے لڑک پن میں اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد وہ اسے یہاں لے آیا تھا اور اس کی قابلیت دیکھتے وہ اسے ٹریننگ دینے لگا تھا اس کے کام کی۔ بے شک ثقلین ابراہیم کی حیثیت یہاں ایک نوکر سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنی قابلیت، طاقت اور ذہانت سے وہ سب میں منفرد اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ ثقلین ابراہیم سے فائٹنگ کلب میں میچ بھی کرواتا تھا اور اس سے آنے والا پیسہ وہ اپنے پاس رکھتا تھا، الغرض وہ ہر طرح سے اسے استعمال کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ دل پر پتھر رکھے وہ چل پڑا تھا۔ یہاں سے جاتے آج اسے اپنے قدم بے حد بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دل کہہ رہا ہو، نہیں، اسے نہیں جانا چاہیے، اس لڑکی کو یہاں چھوڑ کر تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن اپنے خیالات کو جھٹکتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ مزید وہاں رکنا عذاب سے کم نہیں لگا تھا۔ اسے آج پوری رات لڑتے گزارنی تھی، وہ چاہے زخمی ہو یا مرے، کسی کو پرواہ نہ تھی، جبکہ پیچھے کسی اور کو بھی وہ پوری رات تکلیفوں میں لڑنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، جیسے پچھلی رات وہ اس کی تکلیف بھری چیخیں سن کر بھی اسے چھوڑ آیا تھا۔ ثقلین ابراہیم کے منظر سے غائب ہوتے ہی وہ واپس اپنی درندگی پر اتر آیا تھا، سختی سے اسے بازو سے تھامے اسے کھینچتے ہوئے اندر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ اس کے رونے اور تکلیف میں کراہنے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ ثقلین ابراہیم کو وہ اندھیرے میں رکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ کس مزاج کا انسان ہے، اگر اسے بھنک لگ گئی ان سب کی تو وہ ایک پل نہیں لگائے گا یہاں سے جانے میں، اور ثقلین ابراہیم کو کھونا اس کے لیے بازو کٹوانے جیسا تھا جسے وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ثقلین ابراہیم کو فائٹنگ کلب میں لڑتے ہوئے آدھی رات گزر چکی تھی۔ وہ ہاف بازوں والی سیاہ ٹی شرٹ پہنے، ہاتھوں میں باکسنگ گلوز پہنے کرسی پر بیٹھا ہانپ رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ 8واں میچ بھی وہ آسانی سے جیت چکا تھا۔ اندر غصہ، اشتعال، نہ جانے کیا بھرا تھا۔ وہ سامنے والے حریف کو بے دردی سے مارتے ختم کر رہا تھا۔ اسے بھی کئی چوٹیں آئی تھیں، لیکن اسے پرواہ کب تھی، جبکہ اس کے ساتھ شہزاد پانی کی بوتل پکڑے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے یار، آج تو بہت غصے میں لگ رہے ہو، اتنی بے دردی سے میچ کیوں لڑ رہے ہو؟ ریلیکس رہو، یا پھر کہیں کا غصہ کہیں اور اتار رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، جبکہ ثقلین ابراہیم کے سینے میں جلتی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جس لڑکی کا ڈرا سہما چہرہ بھلانے کے لیے وہ اتنا بے خود ہو کر لڑ رہا تھا، وہ ایک بار پھر ذہن کے پردوں پر لہرائی تھی۔ وہ اس وقت اس شخص کے ساتھ ہوگی اور نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اس کی چیخیں ذہن میں گونجتے ہی دل کرلا اٹھا تھا۔ وہ اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی، کیوں ہو رہی تھی یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ تو کیا وہ اب بھی ویسے ہی نہیں، وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ پانی کی بوتل پکڑے وہ اپنے حلق میں انڈیل چکا تھا۔ شہزاد نے دوسری پانی کی بوتل اٹھائی تھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی تھکا ہوا ہوں، اتنے دنوں سے باکسنگ لڑ لڑ کر جلد سے جلد ختم کر کے جانا چاہتا ہوں یہاں سے۔ اس کے ہاتھ سے دوسری پانی کی بوتل جھپٹتے وہ پوری ایک سانس میں پی گیا تھا، لیکن پیاس نہیں بجھی تھی۔ میچ کا اگلا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا اور وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پیار، محبت، یہ سب اس کی ڈکشنری اور قسمت دونوں میں نہیں تھا۔ صبح فجر کی اذان ہونے کے قریب سیاہ اندھیرے میں وہ سفید محل پہنچا تھا۔ اس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی اس لڑکی کو روز صبح گھر چھوڑنے کی اور رات کو یہاں لانے کی۔ زخم اور درد سے جسم چور تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور نہ جانے کیوں دل تمنا کر رہا تھا
اس لڑکی کو ایک بار دیکھنے کے ساتھ میں فکر بھی تھی کہ وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی، ٹھیک تو ہوگی وہ، اور یہ فکر پہلی دفعہ اس کے دل میں کسی لڑکی کے لیے کیوں تھی وہ خود نہیں جانتا تھا، یا پھر شاید آج سے پہلے ایسی کسی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا تھا۔ وہ محل کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے اس کے کانوں میں سسکیوں کی آواز پڑی تھی۔ نظریں سیدھا اس لڑکی پر گئی تھیں تو وہ باہر ٹھنڈک میں گارڈن میں ٹھنڈی گھاس پر ہی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، اور نہ جانے کب سے بیٹھی تھی، جسے اس گرے ہوئے شخص نے شاید ضرورت پوری کرتے ہی کمرے سے باہر نکال کیا تھا۔ لیکن وہ رو رہی تھی، یہی بات اسے پریشان کر گئی تھی۔ آہٹ ہونے پر حورین زہرا نے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا، لیکن فوری جھکا لیا تھا۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا رونے کے باعث۔ اس نے فوری سر کو دوپٹے سے ڈھکا تھا، آنسوؤں کو فوری صاف کیا تھا، چہرے پر وہی خاموش، ہر احساسات سے عاری تاثرات سجائے وہ فوری۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت بھی کوئی آ سکتا ہے۔ وہ کسی کی ہمدردی نہیں چاہتی تھی، اور ہمدردی سے زیادہ ڈر تھا کہیں کوئی اور پھر سے اس کی مجبوریاں ٹوٹنے کا فائدہ نہ اٹھائے۔ خاموشی سے کھڑے ہوتے وہ باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ وقت آ گیا تھا اس جہنم سے کچھ وقت کے لیے نکلنے کا، لیکن اس کی حالت دیکھتے وہ شدر رہ گیا تھا۔ بکھرے بال، سجی ہوئی آنکھیں، پھٹے ہونٹ اور ان پر جمع خون، گالوں پر انگلیوں کی چھاپ، ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر جکڑ دیا ہو۔ دل نے ملامت کی تھی، جسم میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ اسے کل رات وہاں چھوڑ کر جانا اسے اپنا جرم لگ رہا تھا۔ دل چاہا تھا اندر پڑے اس بوڑھے کو جا کر مار ڈالے۔ یہاں سے عورتیں پہلے بھی جاتی تھیں، لیکن وہ اس حالت میں تو بالکل نہیں ہوتی تھیں، بالکل ٹھیک، ہنستے مسکراتے، تو پھر کیوں وہ اس پر درندگی دکھا رہا تھا؟ حالانکہ وہ تو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی تھیں، 28، 30، 35 کے درمیان، اور یہ تو کم عمر معصوم نظر آتی تھی، تو پھر وہ کیوں اس کے ساتھ اتنی درندگی کر رہا تھا؟ شاید ان کے پیچھے کافی لوگ ہوتے تھے اور اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ زبردستی؟ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکا تھا۔ اس نے مٹھیاں ضبط سے بھینچی تھیں اور باہر کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کوشش کی تھی، لیکن گاڑی لاک تھی یا اسے کھولنا نہیں آیا تھا، پتہ نہیں۔ ثقلین ابراہیم نے آگے بڑھتے اسے دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آج اس کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے حقارت، اکتاہٹ، نفرت کچھ بھی نہیں تھا۔ نرم سی نگاہوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج آنکھوں میں اس کے ترس اور ہمدردی تھی۔ اس نے آرام سے اس کے دروازہ کھولا تھا اور وہ بیٹھ گئی تھی۔ کل والی دھاڑ کے لیے اس نے خود کو تیار کیا تھا، لیکن آج اس نے نہایت آرام سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سفر اس شخص کے ساتھ اسے بے حد غرہ، آرام دہ کرتا اور شرمندہ کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے، وہ رات کہاں گزارتی ہے، وہ اسے کس قدر گھٹیا القابات سے جانتا ہوگا۔ یہی سوچ اسے اس کے ساتھ بے حد شرمندہ اور غیر آرام دہ محسوس کرواتی تھی۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے خاموشی سے گاڑی چلانے لگا تھا۔ نظریں بار بار سامنے والے شیشے پر جا رہی تھیں۔ وہ آج بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ معصوم خوبصورت چہرے پر کرب اور تکلیف کے آثار تھے۔ غزالی براؤن خوبصورت آنکھیں سوجی ہوئی اور خوب سرخ تھیں، بے حد کمزور اور نڈھال سی لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا واپس جائے اور جس نے اس کی حالت کی ہے اسے مار ڈالے، لیکن کس حق سے؟ یہ لڑکی اس سے پیسے لے کر روز اپنی مرضی سے اس کے بستر پر آ رہی تھی، کی تکلیف برداشت کرنے کی وہ قیمت لے رہی تھی اس سے، تو پھر وہ کیا کر سکتا تھا ان سب میں؟ وہ نہ تو اسے جانتا تھا، نہ کچھ کہہ سکتا تھا۔ وہ ایک نوکر تھا اور کچھ نہیں۔ اس کی حالت دیکھنے کے بعد اسے کل رات یہاں چھوڑ جانے پر وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ خود کو ملامت کے گھڑے میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پہلی بار اس کا کسی لڑکی سے بات کرنے کا دل چاہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ایک بار پوچھ لے وہ ٹھیک تو ہے، لیکن ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ اس نے خود پر اپنی سوچ پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ کیوں فکر کر رہا تھا اس کی، جب اسے خود کو نہیں تھی؟ اس میں اس کی اپنی مرضی شامل تھی، تو پھر یہ اداس چہرہ لے کر بیٹھنے کا مقصد، رونے کا مقصد؟ اس نے اپنی توجہ روڈ پر مبذول کی تھی اور وہ اس کی طرف اب نہیں دیکھے گا، یہ طے کیا تھا۔ نظریں گاڑی میں موجود پانی کی بوتل پر ٹھہری تھیں۔ وہ رو رہی تھی کچھ دیر پہلے، لیکن اب بالکل خاموش تھی۔ دل کیا تھا ایک بار اس سے پوچھ لے، لیکن دوبارہ اپنی ہی سوچ پر لعنت بھیجتے۔ وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہی منزل آ گئی تھی اور وہ خاموشی سے اترتے جا چکی تھی۔ وہ آج بالکل نڈھال سی تھی۔ 3 راتیں وہ سوئی نہیں تھی، نہ 2 دن سے کچھ حلق میں اتارا تھا، بس تکلیفیں تھیں جو وہ برداشت کیے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اپنی راہ پر چلنے لگی تھی، لیکن آج اس نے اپنی چال میں لڑکھڑاہٹ نہیں آنے دی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے خود سنبھلنا ہے، اس نے خود اپنی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ اب اسے ان سب تکلیفوں کا عادی ہونا پڑے گا۔ اس نے آج سے 3 دن پہلے بے حد دعائیں کی تھیں، روئی تھی اوپر والے کے سامنے، گڑ گڑائی تھی کہ اس کے لیے کوئی مسیحا آئے جو اسے ان تکلیفوں سے بچا لے، اس دلدل سے نکالے، لیکن کوئی نہیں آیا تھا اس کے لیے، اور کوئی مسیحا آنا تھا۔
جنگ تھی جو اسے اکیلے لڑنی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ ثقلین ابراہیم نے بے اختیار اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچا تھا اور ایک تکلیف اور غصے بھری چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ کیوں اس گلٹ میں گڑ رہا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ کیوں اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ تکلیف، گلٹ، پچھتاوے میں گڑ رہا تھا؟ کیوں کسی اور ظلم اپنی غلطی محسوس ہو رہا تھا؟ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ ایسی صورتحال دیکھ رہا تھا۔ گھر جاتے ہی وہ کل کی طرح اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ نہا کر بیڈ پر لیٹتے اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گرے تھے۔ اسے اپنے آپ اس قدر کثافت محسوس ہوتی تھی کہ کوئی بھی پانی اسے دھو نہیں سکتا تھا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا اور وہ نمازیں پڑھنا کل سے چھوڑ چکی تھی۔ نیند سے آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ اسے کچھ لمحات کی نیند چاہیے تھی۔ اسے دوبارہ کام پر نکلنا تھا۔ شام کے وقت ثقلین ابراہیم سہیل باقر کو کال کر کے معذرت کر چکا تھا۔ وہ مصروف ہے اور شام وہ اس لڑکی کو نہیں لینے جا سکے گا، اور وہ بھی اس کی مصروفیات کو سمجھتے بغیر کچھ کہے کال کاٹ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا آدھے سے زیادہ بزنس ثقلین ابراہیم کے سہارے ہی چل رہا تھا۔ ثقلین ابراہیم آج کچھ پرسکون سا تھا۔ وہ لڑکی آج یہاں نہیں آئے گی۔ وہ چہرے سے ہی بہت زیادہ تھکی ہوئی لگتی تھی، جیسے اسے آرام چاہیے، اور وہ آج کا دن اس کی جان خلاصی کروا چکا تھا۔ اور ایک سکون یہ بھی تھا کہ اسے گلٹ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو اس جہنم میں چھوڑ آیا ہے۔ وہ پوری رات سکون سے گزار سکتا تھا، اور اس پر وہ پرسکون تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ رات 9 بجے کے قریب وہ کام ختم کرتے سفید محل کے اندر داخل ہوا تھا۔ تمام ڈرگس ڈیلنگ کہاں کہاں آج ٹرک سپلائی ہونا ہے، وہ جو اس کے طوائفوں کے کوٹھے چلتے تھے وہاں سے آنے والا پیسہ، وہ ان سب کی انفارمیشن اسے دینے والا تھا۔ وہ جانتا تھا آج وہ ذلیل کسی اور نشے میں مصروف ہوگا۔ آج وہ لڑکی جو نہیں آئی تھی۔ وہ پرسکون سے انداز میں چلتے اس کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ جب اس کے قدم جکڑ گئے تھے، سانسیں تھم گئی تھیں، وہی لڑکی اس ذلیل سہیل باقر کے کمرے کے گلاس وال سے ٹکرائی تھی۔ شاید تھپڑ اس قدر زور سے پڑا تھا کہ وہ گلاس وال سے جا ٹکرائی تھی۔ پردہ ہٹ گیا تھا اور اس کا سر شیشے کی بنی دیوار سے لگا تھا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ سانس نہیں لے سکا تھا۔ اس کا پورا وجود برف ہو گیا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کی تھی۔ شرٹ بھی کندھوں سے کافی بڑی تھی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ ثقلین ابراہیم نے آج تک اس کے مکمل بال بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ خود کو دوپٹے سے ڈھک کر رکھتی تھی اور آج اس حالت میں اس کے سامنے موجود تھی جسے اس نے ہمیشہ پورے لباس میں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ سکتا تھا اس کے گلاس وال کے پار اپنی آنکھوں کے سامنے۔ وہ اس کے کندھے اور گردن پر موجود ان گنت زخموں اور کئی دوسرے نشانات بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور معصوم سے چہرے پر تکلیف بھی۔ حسین زارا کی نظریں اٹھی تھیں اور سامنے وہی کھڑا شخص تھا جو اسے روز جہنم میں لانے اور لے جانے کا کام کرتا تھا، لیکن وہ آج نہیں آیا تھا اور وہ پھر بھی اس جہنم میں تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی پہلی بار نظریں ملی تھیں اور اسی پل حسین زارا کو اس ذلیل شخص نے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا اور وہ پردے کے پار واپس گم ہو گئی تھی، اور ثقلین ابراہیم کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وہ بے اختیار اس گلاس وال کی طرف چلا تھا اور ہاتھوں سے بے چینی سے شیشے کو چھو کر دیکھنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا خواب ہے، لیکن تبھی اندر سے آنے والی چیخ نے اسے حقیقت میں لا پٹکا تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ ثقلین ابراہیم کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال ہوا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا تھا، دل، دنیا اور اس شخص کو تہس نہس کرنے کا تھا۔ دروازے پر ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ نہیں کر سکتا تھا ایسا، اس کا انجام بہت برا ہونا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ۔ 100 کی تعداد میں گارڈز گن کے ساتھ موجود تھے اس محل میں۔ وہ اسے نہیں تو اس لڑکی کو مار سکتے تھے۔ وہ فوری الٹے پاؤں پلٹ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ سرونٹ کوارٹر میں اپنے کمرے میں آتے اس نے اشتعال سے ان گنت مکے دیوار پر مارے تھے۔ ہاتھوں سے خون رسنے لگا تھا۔ اپنے بال اس نے مٹھی میں پکڑ کر کئی بار کھینچ ڈالے تھے۔ اسے اپنے بے بس ہونے پر آج حد سے زیادہ غصہ آیا تھا۔
کاش وہ اتنا اختیار رکھتا کہ اس کمرے کا دروازہ توڑ کر وہ اندر جا سکتا اور اس شخص کا منہ توڑ کر اس لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر باہر لا سکتا، لیکن وہ اس شخص کی پاور جانتا تھا اور اپنی اوقات بھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جس قدر گلٹ میں ڈوب رہا تھا، اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی حالت دیکھنے کے بعد تو دل ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو وہاں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن وہ کیا کرے، اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہی سوچ کھا رہی تھی اندر سے، وہ کیا کر رہا ہوگا اس کے ساتھ، وہ کس قدر تکلیف میں ہوگی۔ گہرے سانس لیتے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، دماغ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کی نظر اپنے فون اور لیپ ٹاپ پر پڑی تھی۔ وہ کئی لمحے اپنے فون کو دیکھتا رہا اور پھر فون کو اس کے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ وہ دغا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن دماغ فیصلہ کر چکا تھا، غلط کرنے والوں کے ساتھ غلط ہی ہونا چاہیے۔ جو وہ کرنے کا سوچ چکا تھا وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن یہ دل آج دھوکہ دینے پر بھی آمادہ تھا۔ وہ اس لڑکی کو وہاں سے نکالنے کا اسے اور کوئی راستہ نہیں نظر آیا۔ اس نے میسنجر کھولا تھا اور آج ڈرگس کہاں کہاں سپلائی ہونے تھے، کس نے کرنے تھے، کتنے کلو منشیات تھیں، وہ سب کچھ تفصیل سے لکھتے ہر ایک علاقے کی پولیس کو ٹیکسٹ کے ذریعے اطلاع کر چکا تھا اور اپنا فون سوئچ آف کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا لمحوں کا کھیل ہوگا اور تمام ڈرگ سپلائر کے کرنے والے پکڑے جا چکے ہوں گے، منشیات ضبط کر لی گئی ہوں گی۔ اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ فوری واپس مینشن کے اندر کی طرف گیا تھا اور لاؤنج میں لگا ٹی وی آن کرتے ہوئے مسلسل اسے کال کرنے لگا تھا۔ سہیل باقر جو حسین زارا کے قریب تھا، اس طرح مسلسل کال کی آواز پر سخت بدمزہ ہوا تھا اور بیزاریت سے کھڑے ہوتے اس نے گاؤن پہنتے خود کو ڈھکا تھا اور کال اٹھائی تھی۔ ثقلین ابراہیم کی کال کو دیکھتے وہ اس پر چیخ اٹھا تھا اور منہ سے مغلظات پکنے لگا تھا۔ پریشان کرنے کے لیے معذرت باس، لیکن ایک بری خبر ہے، اس لیے آپ کو پریشان کیا، ورنہ کبھی نہیں کرتا۔ لاؤنج میں آخر ایک بار خبر سن لیں۔ وہ اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پر نیوز چینل چیخ چیخ کر اس کا نام پکار رہے تھے۔ وہ ڈرگس کے دھندے میں ملوث تھا، اس بات کی گواہی پکڑے جانے والے لوگ دے چکے تھے۔ اس کا کروڑوں کا مال ضبط کر لیا گیا تھا اور اب اس کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہونے والے تھے۔ وہ فوری باہر آیا تھا اور ٹی وی پر چلتی خبر دیکھ کر وہ اپنا سر پکڑ کے صدمے کی کیفیت میں چلتا ٹی وی کی طرف گیا تھا اور اس کے سامنے سے غائب ہونے پر ثقلین ابراہیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نظر گہری سانس لیتے کمرے کے اندر کی طرف دیکھنے کی ہمت کی تھی۔ وہ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ وہ بیڈ پر پڑی چھت کو گھور رہی تھی، جسم کمبل سے ڈھکا ہوا تھا اور آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اسے آج بھی نہیں بچا سکا تھا۔ اس کے دل کا گلٹ مزید گہرا ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لاؤنج میں آ گیا تھا، آنکھوں میں اشتعال اور غصہ لیے وہ اب اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو ٹی وی پر چلتی خبر دیکھ غصے سے پاگل ہوتے چیخ رہا تھا۔ ثقلین ابراہیم کا دل چاہا تھا اس کا گلا مروڑ کر اس کا کام یہی تمام کر دے، لیکن تب تک اس کے چاہنے والے، اس کے تمام کتے اس کے گرد جمع ہونے لگے تھے۔ پولیس میں گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے تھے اور وہ ایک کونے پر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ پولیس سہیل باقر کو اریسٹ کر کے لے جا چکی تھی اور شور ختم ہونے پر ثقلین ابراہیم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ پہلی دفعہ تھا کہ سہیل باقر جیل گیا اور ثقلین اس کے پیچھے نہیں گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے جانا بھی ضروری تھا، کہیں وہ شخص شک میں نہ پڑ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص رشوت دے کر صبح تک گھر بھی آ جائے گا اور اس کے آنے سے پہلے ایک ضروری کام کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ تھا اس لڑکی کو پہلے گھر پہنچانا۔ وہ سہیل باقر کے کمرے کے دروازے پر رک گیا تھا، نظریں اٹھاتے اس کی طرف جو جھک کر جوتے پہن رہی تھی۔ دوپٹہ دور کہیں فرش پر پڑا تھا، وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ اگر وہ اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آتی تھی تو اسے بھی ہرگز نہیں دیکھنا تھا اسے۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور حسین زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہاں کے مرد نظریں جھکانا بھی جانتے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی تھی لیکن شرمندگی بھی۔ وہ اچھی حالت میں نہیں تھی۔ آس پاس اس نے دوپٹہ تلاش کرنا چاہا تھا لیکن نہیں تھا۔ آگے بڑھتے اس نے دور فرش پر رکھا دوپٹہ اٹھایا تھا اور اس کے پاس رکھتے وہ دروازے کی جانب مڑ گیا تھا۔ ایک نظر دوبارہ اس پر ڈالنے کی غلطی نہیں کی تھی اس نے، اور حسین نے دوپٹہ فوری اٹھاتے اپنے ارد گرد اوڑھا تھا۔ آپ باہر آ جائیں، آپ کو گھر چھوڑ دوں، پھر مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ وہ نظریں جھکائے ادب سے نرم لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں آج پہلے دن والی حدق نہیں تھی، اور حسین ذرا اسے خاموشی سے ایک نظر دیکھتے جوتے پہن کر باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ وہ بھی اس کی طرف پیچھے چل پڑا تھا۔ دل میں ایک سکون اترا تھا اسے جاتا ہوا دیکھ کر۔
آج پوری رات اسے تکلیف میں نہیں گزارنی پڑی تھی۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ نہ تو اس نے اس شخص سے کوئی مدد مانگی تھی، نہ کوئی امید رکھی تھی، لیکن پھر بھی وہ کرنا چاہتا تھا۔ صبح کے وقت وہ پولیس اسٹیشن سے سہیل باقر کے ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھی اور وکیل اس کی ضمانت کروا چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ثقلین ابراہیم نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی اور وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ باہر میڈیا کا رش لگا تھا۔ ایک ڈرگ ڈیلر کے اتنی آسانی سے رہا ہونے پر سب طیش میں تھے۔ ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، کوئی اس پر جملے کس رہا تھا اور سہیل باقر کا چہرہ تذلیل اور غصے سے سرخ تھا، جبکہ ثقلین ابراہیم پرسکون چہرہ لیے اس سب کے بیچ میں گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ تم نے پتہ کیا کہ کس کتے نے ساری خبر پولیس کو دی ہے؟ کون ہمارے ساتھ دغا کر گیا ہے؟ وہ طیش میں بول رہا تھا، زبان ہمیشہ کی طرح غلاظت بک رہی تھی، اور ثقلین ابراہیم کے کانوں کو یہ آواز شدید ناگوار گزر رہی تھی، لیکن چہرے پر کوئی بھی ناگوار تاثرات لائے بغیر وہ آرام سے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ نہیں باس، پوری رات آپ کی ضمانت کروانے میں گزر گئی، وقت ہی نہیں ملا اور پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کیونکہ سب ہی پکڑے گئے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی غائب ہوتا تو ہم کسی پر شک کر سکتے تھے۔ ویسے بھی سارے ہمارے ایماندار اور بھروسے مند بندے ہیں، کسی پر بھی شک کرنا مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہیں کریں، میں پتہ لگا لوں گا۔ وہ لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولا تھا، ورنہ دل چاہا تھا کہ اس خبیث شخص کو چلتی گاڑی میں سے دھکا دے کر باہر پھینک دے یا پھر اسے روڈ پر کھڑا کر گاڑی ہی اس کے اوپر سے گزار دے۔ سہیل باقر مزید بھی کچھ بول رہا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ اسے پہلے کبھی بھی اس شخص پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا۔ آج کیوں آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وجہ وہ لڑکی تھی یہ تو وہ ضرور جانتا تھا۔ اب تک سہیل باقر کا ثقلین ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو وہ تھپڑ مارنا، اس کے خوفزدہ ہونے کے باوجود اسے قریب کرنا، چھونا، اس کے بال کھینچنا نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس لڑکی کے ساتھ کر چکا ہے، وہ پوری رات اس سے بھی زیادہ بدتر ظلم کا نشانہ اسے بنا چکا ہے، لیکن اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ اسے کیوں غصہ آ رہا تھا؟ وہ کیوں گلٹ میں ڈوب رہا تھا؟ وہ کیوں اسے بچانا چاہ رہا تھا اس شخص سے جب وہ خود اس کے پاس آ رہی تھی؟ وہ کیوں برداشت نہیں کر پا رہا تھا ان دنوں میں اس غلیظ شخص کا اسے چھونا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی نظر سہیل باقر کے چھریاں زدہ ہاتھ پر گئی تھی اور ثقلین ابراہیم کی رگیں تن گئی تھیں۔ ضبط سے اس کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا ان ہاتھوں کو کاٹ کر پھینک دے۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا اور شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے خود کو پرسکون کر رہا تھا، اور سہیل باقر اس کی اس اچانک بدلتی حالت کو دیکھ کر خاموش ہوا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس کی ایک دم سے پھولتی رگیں اور سرخ ہوتا رنگ دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ کچھ نہیں، پہلی بار کسی چیز میں ناکام ہوا ہوں، غصہ تو آئے گا، لیکن فکر نہیں کریں، جس شخص کی تباہی اور موت میں سوچ لوں پھر اسے میرے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ سامنے روڈ پر نظریں گاڑے غصے بھری کیفیت میں بولا تھا، اور سہیل باقر مسکرایا تھا۔ وہ ثقلین پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اور اس کی یہی جنونی طبیعت اور سب فنا کر دینے کی طاقت ہی اسے اس کی سب سے بڑی طاقت بناتی تھی۔ وہ لڑکی ابھی تک پینشن میں ہی ہے کیا؟ وہ حرین زارہ کو سوچتے بولا تھا، اور اس لڑکی کے ذکر پر ثقلین ابراہیم کی رگیں ایک بار پھر تن گئی تھیں۔ نہیں، صبح ہوتے ہی میں نے شہزاد کو اسے گھر چھوڑنے کا بول دیا تھا، وہ اب تک اپنے گھر جا چکی ہوگی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تھا، جبکہ سہیل کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اتنی جلدی کیوں بھیج دیا اسے؟ رات بھی اسے اچھی طرح نہیں مل پایا تھا میں، ابھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کی۔ ابھی ہوتی تو اپنا سارا غصہ اور تھکن اس پر اتارتا۔ شام میں اس طوائف زادی کو جلدی لے کے آنا، طلب ہو رہی ہے اس کی، وہ خباثت سے بولا تھا۔ ثقلین ابراہیم نے دانت پیستے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اور اس خوبصورت اور کمزور لڑکی کا وجود یاد کرتے اس کے ہونٹوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ آئی تھی۔ بہت کمال کی لڑکی ہے ویسے، کم عمر، نازک، نفیس، جتنی شکل سے خوبصورت ہے اس سے زیادہ ویسے ہی خوبصورت ہے۔ وہ اپنی لہجہ زبان سے خباثت بکے جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ ساتھ بیٹھے شخص کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم سے گاڑی کو بریک لگی تھی اور سہیل باقر کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا تھا۔ اس نے غصے سے مڑ کر ثقلین ابراہیم کو دیکھا تھا، جس کی رنگت اور آنکھیں دونوں سرخ تھیں۔ کیا بدتمیزی ہے، گاڑی چلانا بھول گئے ہو؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ سوری باس، میں آپ کی بات سننے میں اتنا مصروف تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا، مینشن آ گیا، اس لیے اچانک بریک لگانی پڑی، وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ لہجہ اور انداز بالکل میل نہ کھاتا تھا، اور سہیل مینشن دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اب یہیں بیٹھے رہو گے، اندر آؤ۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا تھا۔ نہیں، مجھے کام ہے بہت، آپ کو جیل بھیجنے والوں کا بھی تو پتہ کرنا ہے۔
ابھی ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتا میں۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا اور سہیل باقر اس کے کندھے کو تھپتھپاتے اندر بڑھ گیا تھا۔ ثقلین ابراہیم نے بے دردی سے اپنا کندھا جھاڑا تھا۔ اسے اس خبیث کے لمس سے بھی کرایت آئی تھی۔ کتنے ہی گھنٹے وہ خالی سڑکوں پر خالی ذہن گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ بس ذہن پر ایک تصویر تھی اس لڑکی کی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ جب سے اس نے اس لڑکی کو دیکھا ہے تو ایسی لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ پھر کیوں اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی، کیوں دل چاہتا تھا کہ وہ یہ سب نہ کرے، اس دلدل میں نہ آئے، وہ سب چھوڑ دے، وہ اسے یہاں سے نکال کر دور لے جائے۔ کیوں وہ شخص جب اسے چھوتا تھا، اسے دیکھتا تھا، کیوں اس کا دل گرلا اٹھتا تھا، کیوں وہ اسے وہاں دیکھ کر اس تکلیف میں خود کو گلٹ میں ڈوبتا رہا تھا، کیوں اسے کمرے میں دیکھ کر اس کا دم گھٹتا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، ماتھے اور کن پٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ وہ اپنے ذہن میں سب سوچتے اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا جب روڈ کے کنارے پر موجود منظر نے اسے ایک دم بریک لگانے پر مجبور کیا تھا۔ ثقلین ابراہیم کی آنکھیں ساخت ہوئی تھیں، چہرے کے تاثرات ایک دم نرم پڑنے لگے تھے۔ وہ ایک جگہ ٹھہر کر اس منظر کو دیکھے گیا تھا۔ روڈ کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا جس کی کچھ میز کرسیاں باہر کی طرف لگی ہوئی تھیں اور وہی لڑکی کمر پر اپرون باندھے، بالوں کو دوپٹے سے ڈھکے، جس میں سے کچھ لٹیں اس کے چہرے پر اور چہرے کے اطراف میں گر رہی تھیں۔ وہ ہاتھ میں کپڑا لیے جھک کر تیزی سے اس میز اور کرسیوں کو صاف کر رہی تھی۔ حلیہ بتا رہا تھا وہ یہاں پر کام کرتی ہے۔ وہ کتنے ہی لمحے بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اشتعال کم ہوا تھا لیکن دل کا بوجھ بڑا تھا۔ گلٹ، ریگریٹ، تکلیف کیا نہیں تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے نہیں لگ رہا تھا وہ یہاں سے اس منظر کو چھوڑ کر ذرا سا بھی آگے جا سکتا ہے، اس منظر کو آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوتے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اسے یہاں دیکھنا بھی، وہ بھی اس حال میں، ثقلین ابراہیم کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ اس کے مطابق وہ جو کام کرتی تھی اسے اس سے بے حد پیسہ ملتا تھا، تو پھر ایسے کام کرنے والی عورتیں یہ معمولی نوکری تو نہیں کرتی تھیں، پھر وہ یہ کام کیوں کر رہی تھی؟ وہ پوری رات وہاں کا ظلم سہنے کے بعد یہاں پر بھی سارا دن کام کرتی تھی۔ اسے بے اختیار اس معصوم سی چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ انسان تھی یا جانور جو اتنا سب کر رہی تھی؟ اتنی مشقت تو جانور بھی نہیں کر پاتے۔ وہ صرف یہ سوچ ہی سکا تھا۔ اس نے سگار جلاتے ہونٹوں کو لگایا تھا اور شیشہ نیچے کرتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے فرصت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ فی الحال وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا یہاں سے جانے کا، اتنا تو وہ جان ہی چکا تھا۔ وہ کام وہ لڑکے اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، کوئی اسے زبردستی کروا رہا تھا، اور جو کروا رہا تھا اسے تو وہ زمین کے اندر سے بھی نکال کر ڈھونڈ کر تڑپا کر مارے گا، لیکن وہ یہ سب اس لڑکی کے لیے کیوں کرے گا؟ اس کا اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ کام کرتے ہوئے ایک دم بے حد بے چین ہوئی تھی، خود پہ مسلسل کسی کی نظریں محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سامنے ہی اسے گاڑی میں وہی شخص سگار پھونکتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے نظر آیا تھا، اور ہرن زارا کو خوف اور شرمندگی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اس سیاہ دنیا میں آنے کے بعد تو وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتی تھی، کسی سے نظریں ملانا، کسی کا سامنا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی، ہاتھوں میں لرزش آئی تھی۔ سامنے موجود شخص اس کے بارے میں جانتا تھا، وہی تو تھا جو اسے روز لے جاتا تھا اس جہنم میں اور صبح چھوڑ بھی جاتا تھا۔ لیکن یہاں کوئی نہیں جانتا تھا ہرن زارا کے بارے میں۔ اسے لگا تھا ابھی وہ شخص یہاں آئے گا اور اس سیاہ دنیا کے تعلق کے راز کو یہاں پر بھی افشا کرے گا، اور وہ پھر یہاں بھی وہ عزت سے کام نہیں کر سکے گی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سب کے سامنے کر جائے گا جس سے وہ یہاں پر بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اسے بے اختیار ہی اپنی قسمت پر، خود پر رونا آیا تھا۔ کئی آنسو اس نے آنکھوں میں آنے سے پہلے حلق میں اتارے تھے۔ اس کی نظریں اٹھا کر اسے ایک بار دیکھنے اور پھر دوبارہ نظریں جھکانے پر ثقلین ابراہیم اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کی معصومیت بھری غزالی براؤن نرم آنکھیں، صاف رنگت، گھبرایا سا چہرہ ثقلین ابراہیم کے دل میں اترا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ بھی اس نے بغور دیکھے تھے۔ ہرن زارا نے ایک بار پھر اس طرف دیکھا تھا اور اسے لگا تھا یہ سب ختم۔ اس کا خوف سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مزید کانپنے لگے تھے۔ اس نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھا تھا جو اپنا کافی ناشتہ انجوائے کر رہے تھے۔ اتنے ہجوم میں بے عزت ہونا ناقابل برداشت سا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ابھی کے ابھی مر جائے، ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر تھا۔ جبکہ وہ آتے ساتھ ہی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب واقعی بھوک لگی تھی۔
جس نے ادھر ادھر دیکھتے پر حرین زہرا کی طرف دیکھا تھا۔ کیا آپ ہی یہاں پر ویٹریس ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا، اور وہ ایسا لاتعلق اور بے نیاز خود کو ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ حرین نے حلق تر کرتے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ آرڈر لے لیں آپ پھر میرا، وہ نرم لہجے میں عزت سے کہتے مینیو کارڈ اٹھاتے نظریں جھکاتے اسے آرڈر بتانے لگا تھا، اور پھر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جس کا چہرہ ابھی تک ڈرا ہوا لگتا تھا۔ پلیز جلدی لائیے گا، بھوک لگی ہے کافی، وہ سکون سے کہتے موبائل نکالتے مصروف ہوا تھا۔ اور حرین ذرا کارڈ اٹھاتے کیفے کے اندر بھاگی تھی اور ایک گہرا سانس لیا تھا۔ شکر ہے وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ جتنی عزت سے وہ اس لڑکی سے مخاطب ہو رہا تھا اتنی عزت تو زندگی میں اس نے کسی کی نہیں کی تھی، اور نہ وہ کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ناشتہ اور کافی لاتے اس نے میز پر رکھا تھا اور جانے لگی تھی جب اس کی نرم آواز نے اسے روک لیا تھا۔ کیا آپ تھوڑی دیر یہیں رک جائیں گی؟ یہاں کوئی دوسرا ویٹر نظر نہیں آ رہا، مجھے مزید کچھ چاہیے ہوا تو میں کس سے کہوں گا؟ وہ نظریں جھکائے ناشتے میں مصروف ہوتے بولا تھا۔ مقصد اسے صرف اپنے پاس روکنا تھا، نہ جانے کیوں وہ اسے فی الحال اپنے پاس سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اور حرین ہاتھ باندھے نظریں جھکائے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے ڈری ہوئی تھی اگر وہ اس کی بات نہ مانے تو کہیں وہ اسے یہاں بے عزت ہی نہ کر دے۔ آپ پلیز کھڑے رہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنے ساتھ والی کرسی کو تھوڑا دور کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، اور وہ پریشان ہوئی تھی اس سے۔ سوری سر، ہمیں کسٹمر کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، میری نوکری چلی جائے گی، یہ نوکری ضروری ہے میرے لیے، پلیز۔ وہ گھبراتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ اسے ڈر تھا ایک انکار اور باقی مردوں کی طرح وہ بھی اپنی اصلیت پر اتر آئے گا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نوکری سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اتنا یقین کر سکتی ہیں آپ مجھ پر؟ وہ اسے اپنے لہجے میں یقین بخشتے بولا تھا، اور حرین نے کرسی مزید پیچھے کھینچی تھی اور نظریں جھکائے بیٹھ گئی تھی اور گھبراہٹ میں اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ ثقلین ابراہیم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اتنی حسین، اتنی معصوم پیاری لڑکی، اور کس سیاہ دنیا میں جا پھنسی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا اور ساتھ میں پچھتاوا بھی، اور یہ پچھتاوا اس رات کا تھا جب اس نے اس کی چیخیں سنی تھیں اس کمرے کے باہر، لیکن وہ نظر انداز کرتا جا چکا تھا۔ وہ اس ظلم کی دنیا میں اس کی پہلی رات تھی، وہ چاہتا تو اسے بچا سکتا تھا، لیکن وہ اسے باقی عورتوں میں سے سمجھ کر جا چکا تھا۔ اس نے کروسینٹ اٹھاتے اس کے سامنے رکھا تھا، اور ساتھ میں وپڈ کریم بھی تھی۔ اب آپ بیٹھ ہی گئی ہیں تو ناشتے میں مجھے کمپنی بھی دے دیں، وہ عام سے لہجے میں بولتے دوبارہ اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اسے بہت تھکی اور کمزور سی لگی تھی، اور وہ خود کو روک نہیں پایا تھا، جبکہ حرین زہرا کی آنکھیں بے بسی سے اب نم ہونے لگی تھیں۔ مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی، آپ کسٹمر ہیں اور میں یہاں ویٹر، سب عجیب نظروں سے دیکھیں گے، اور آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کیسے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کر سکتے ہیں؟ آخر میں حرین زہرا کی آواز رند گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ جانتا ہے سامنے بیٹھی عورت ایک اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ ایک طوائف ہے، وہ امیروں کے بستر کی زینت بنتی ہے چند پیسوں کے لیے، اور ایسی عورتوں سے بس ہر کوئی نفرت کرتا ہے، ہر کوئی انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ کیسے اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کی گزارش کر رہا تھا؟ میرے خیال سے آپ نے جو اپرون پہن رکھا ہے یہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گا، آپ اسے اتار کر سائڈ پر رکھ دیں اور آرام دہ ہو کر ناشتہ کریں۔ آپ بھی یہاں پر موجود باقی لوگوں جیسی ہی لگیں گی، پلیز اسے میری گزارش ہی سمجھ لیں۔ وہ نظریں جھکائے انتہائی نرم اور ادب بھرے لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ اس کی کہی آخری بات کو وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا اس لڑکی کا اس کی نظر میں کیا مقام ہے؟ وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے عزت دار عورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے خود کو لائق نہیں سمجھتا تھا۔ حرین زہرا نے بہت سے آنسو حلق میں اتارے تھے، اپرون کھول کر سائڈ والی کرسی پر رکھا تھا اور ایک گہری سانس بھری تھی۔ واقعی وہ وہاں پر موجود عام لوگوں جیسی ہی لگ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے سامنے موجود کھانے کو دیکھ کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور کھانے لگی تھی۔ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس قسم کا کھانا تو اسے بہت کم ہی نصیب ہوتا تھا۔ وہ جس گھر سے تھی وہ ایک انتہائی غریب گھر تھا، انہیں ابلے ہوئے چاول کے ساتھ اگر دال ایک وقت مل جائے تو وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اسے کھاتا دیکھ کر ثقلین کو سکون اور خوشی ایک ساتھ نصیب ہوئی تھی۔ اس نے سینڈوچ اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھا تھا اور کافی کا مگ اٹھا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے ناشتہ زیادہ منگوایا تھا اس کے لیے، بس کافی کے 2 مگ پکوانا بھول گیا تھا۔ اور رین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔
میں کافی نہیں پیتا، غلطی سے منگوا لی تھی اور ناشتہ بھی زیادہ ہے۔ اسے دیکھ کر اس کے بولنے سے پہلے وہ صفائی دے چکا تھا۔ اس کا بل میں پے کر دوں گی، آپ نہیں کرنا۔ وہ دوبارہ ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اسے احسان لینا پسند نہیں تھا اور سامنے بیٹھے شخص کا تو بالکل بھی نہیں، جبکہ اسے اندازہ تک نہیں تھا سامنے بیٹھا شخص اسے رات میں اس شخص سے بچانے کے لیے اپنے اصول تک توڑ بیٹھا ہے۔ اس نے دھوکہ دینا نہیں سیکھا تھا، لیکن وہ رات دھوکہ دے چکا۔ وہ کروڑوں اربوں کا کئی نقصان اور کئی لوگوں کی جانیں بھی داؤ پر لگا چکا تھا، صرف اسے بچانے کے لیے۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ کتنے عرصے میں وہ پہلی بار مسکرا رہا تھا، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ کو مجھے کمپنی دینے کی گزارش میں نے کی تھی، آپ نے نہیں۔ جس دن آپ مجھے اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی آفر کریں گی، اس دن آپ بل پے کر دینا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور حورین بھی خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی تھی۔ اسے بل اپنی تنخواہ کے پیسوں سے کٹوانا پڑتا اور جتنی اشد ضرورت اسے پیسوں کی تھی وہ فی الحال یہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آرام سے حورین کے ساتھ ناشتہ کرتا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت ہی آرام، سکون اور چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانے والی لڑکی ہے۔ اس کے ناشتہ ختم کرنے پر اب وہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہوا تھا۔ شام میں آپ کو لینے وہیں آؤں گا۔ باس نے آپ کو شام میں جلدی لانے کا کہا ہے، تو جلدی وہاں پر موجود رہیے گا۔ وہ آہستہ آواز میں بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ اورین زارا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ خوف سے سفید پڑی تھی، تکلیف سے حلق میں کانٹے چبھے تھے۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی اسے جو ہر رات برداشت کرنی پڑ رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاتھ کانپے تھے اس کے اور آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ حلق تر کرتے اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا اور ثقلان ابراہیم نے اس کے چہرے پر آنے والے ہر رنگ، تاثر، آنکھوں میں ابھرنے والی ہر تکلیف، اذیت، اس کے جسم کی کپکپاہٹ، ہر چیز کو بغور محسوس کیا تھا، اور پھر خاموشی سے اٹھتے وہ کاؤنٹر پر بل پے کرتے جا چکا تھا، جبکہ حورین نے آنکھیں بند کرتے سر جھکا دیا تھا جیسے ہار تسلیم کی ہو۔ بس کچھ عرصہ اور پھر میں اس تکلیف کی عادی ہو جاؤں گی، پھر کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ اس نے دل میں خود کو تسلی دی تھی، لیکن برداشت کرنا کتنا مشکل تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔